عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے صحابی ہیں، ان سے کسی آدمی کی کچھ مخالفت ہو گئی ہوگی، کچھ انبن، تو وہ کہنے لگا آ کر غصے میں کہ لو قلت واحدۃ لتسمعن منی عشرا، خبردار اگر تم نے مجھے ایک بات کہی نا تو 10 میں تمہیں گالیاں دوں گا، 10 باتیں سننے کو ملے گی، اس لیے ہوشیار رہنا۔ تو حضرت عمر بن عاص کا سامنے سے کیا جواب تھا وہ دیکھیے، وہ ہمارے لیے مثال ہے۔ کہا کہ واللہ لو قلت لی عشرا ما تسمع منی واحدہ، قسم بخدا اگر تم 10 باتیں مجھے سناؤ گے نا، میری طرف سے ایک بھی نہیں سنا۔ اب دیکھیے حالات آتے ہیں درختوں پر، طوفان آتے ہیں، آندھی آتی ہے، دوسرے حالات آتے ہیں، اولے گرتے ہیں، درخت تو بدل جاتے ہیں، حالات سے متاثر ہو جاتے ہیں، آندھی طوفان میں گر جاتے ہیں اور ان پر پھل ہے وہ سب جھڑ جاتے ہیں، گر جاتے ہیں۔ کھجور کا درخت آندھی طوفان گزر گئی، ختم ہو گیا طوفان، اس کے بعد ویسا کہ ویسا ہی سیدھا کھڑا رہتا ہے، حالات سے متاثر نہیں ہوتا ہے۔ مومن کو بھی اسی طرح صبر والا، حوصلے والا، برداشت والا ہونا چاہیے۔ مومن بھی فائدے سے خالی نہیں ہوتا، نفع سے خالی نہیں ہوتا ہے، اور امت کے بہترین لوگ وہی ہیں جو دوسروں کے لیے نفع بخش ہو۔ حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا، بلکہ حضور علیہ السلام نے خود کہا، صحابہ بیٹھے ہوئے دیکھا، الا اخبرکم بخیرکم من شرکم، میرے صحابہ کیا میں تمہیں بتاؤں تم میں اچھے لوگ کون ہیں اور برے لوگ کون ہیں؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ضرور بتائیے۔ آپ نے فرمایا خیرکم من یرجا خیرہ ویؤمن علی مسلم، سب سے محبوب عمل اللہ کو یہ ہے خوشی جو آپ کسی کے دل میں ڈال دیں، کسی کو خوش کر دیں، او تکشف عنہ کربا، یا کوئی پریشان ہے اس کی پریشانی کو آپ دور کر دیں، او تقضی عنہ دینا، کوئی مقروض ہے اس کے قرض کی ادائیگی۔ الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین باذن ربها وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔ وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم مثل المؤمن مثل النخلة ما أخذت منها من شيء نفعك، او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مجلس میں تشریف فرما تھے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان من الشجر شجرۃ مثلها کمثل المسلم لا يسقط ورقها اخبرونی ما ہی۔ ایک درخت ایسا ہے جس کی مثال مومن کی ہے، مجھے بتاؤ کہ وہ درخت کون سا ہے؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ فوقع الناس فی شجر البوادی، صحابہ کرام اپنے تصورات میں، سوچوں میں جنگلوں اور صحراؤں کے درختوں میں گھومنے لگے، سوچنے لگے کہ کون سا درخت مراد ہو سکتا ہے جس کو مومن کی مثال یا مومن کو اس کی مثال قرار دیا گیا ہے۔ لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جواب نہیں دیا، خاموش رہے۔ حضور علیہ السلام نے 3 مرتبہ پوچھا، صحابہ نے پھر کہا یا رسول اللہ آپ ہی بتا دیجئے کہ وہ درخت کون سا ہے۔
تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ انہا النخلہ، وہ درخت کھجور کا درخت ہے۔ یہ حدیث بخاری شریف میں آئی ہے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تقریباً 10 جگہوں پر اس کو لائے ہیں، ہر جگہ الگ الگ مسئلہ بیان کیا اس سے۔ اس حدیث سے کئی باتیں ہمیں معلوم ہوتی ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہمارے جو متعلقین ہیں، ہم سے جو جڑے ہوئے لوگ ہیں، ہمارے جو تعلق رشتے والے ہیں، یا جن کی ذمہ داری ہم پر ہے، ہمارے کندھوں پر ہے، ان کے سلسلے میں ان کے دین و شعور، دینی احساس، دینی معلومات کے سلسلے میں ہمیں معلومات کرتے رہنا چاہیے، ان سے پوچھتے رہنا چاہیے کہ ان کی دین کی جانکاری کتنی ہے، دین سے ان کا تعلق کیسا ہے۔ اگر کوئی استاذ ہے تو اس کے شاگردوں کی ذمہ داری اس کے کندھوں پر ہے، اگر کوئی عالم ہے، اس سے جڑے ہوئے لوگ ہیں تو ان کی ذمہ داری اس عالم پر ہے، اگر کوئی پیر ہے، اس کے ارادت مند، اس سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں تو ان کے بارے میں جانکاری حاصل کرنے کی ذمہ داری اس پر ہے، اگر والدین ہیں تو اپنی اولاد کے سلسلے میں وہ فکر مند ہوں، ان کے اندر دینی احساس کتنا ہے، دینی ذمہ داری کتنی ہے۔ عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ دنیا کے سلسلے میں ہم اپنے چھوٹوں، اپنے متعلقین، اپنے سے جڑے ہوئے لوگوں کا احتساب کرتے رہتے ہیں، پوچھتے رہتے ہیں کیا کر رہے ہو، کیسا چل رہا ہے، کیا کام کر رہے ہو وغیرہ، لیکن دین کے سلسلے میں یہ احساس، یہ فریضے اور اس ذمہ داری کا احساس ہمارے دلوں میں نہیں ہوتا ہے۔ تو ایک تو سبق یہ حدیث ہمیں یہ دیتی ہے۔ دوسرا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، اور خاص طور پر روایت کے جو راوی ہیں حضرت عبداللہ بن عمر، ان کا ادب اور احترام، بڑوں کے سلسلے میں پاس و لحاظ۔ حضور نے 3 مرتبہ پوچھا صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک درخت ایسا ہے جس کی مثال مومن کی ہے، جس کے پتے نہیں گرتے، بتاؤ کون سا درخت ہے؟ صحابہ خاموش رہے حضور کے ادب اور احترام۔ ہو سکتا ہے کہ وہ جواب دیں، چاہے جواب غلط ہو، لیکن زبان کا تو استعمال تو کریں نا، نیم ہو سکتا ہے، فلاں درخت ہو سکتا ہے، فلاں درخت ہو سکتا ہے، لیکن انہوں نے حضور کے پاس و لحاظ میں خاموشی اختیار کی۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، روایت میں موجود ہے کہ اس مجلس میں لوگ موجود تھے، بڑے بڑے صحابہ تھے، حضرت ابو بکر، حضرت عمر رضی اللہ عنہما بھی موجود تھے۔ میرے ذہن میں بات آ گئی کہ یہ کھجور کا ہی درخت ہو سکتا ہے، لیکن چونکہ میں کم عمر تھا، کم سن تھا، دوسروں سے چھوٹا تھا، جب بڑے خاموش ہیں تو میں کیوں بولوں؟ ان کے ادب و احترام میں وہ خاموش رہے۔ تو یہ چیز بھی اس حدیث سے سیکھنے کی ہے، ہر جگہ زبان کا استعمال کرنا، بولنا، بس جو آیا زبان سے وہ انسان بول رہا ہو، یہ اچھی چیز نہیں۔ خاموشی بہترین چیز ہے، اس کو پسند کیا گیا ہے، خاموش رہنے کو پسند کیا گیا ہے۔ آدمی پر جتنا خوف خدا ہوگا، آخرت کا خوف حاوی ہوگا نا، اس کی زبان اتنی گونگی ہوگی، زیادہ نہیں بولے گا۔ اور جو آدمی جتنا زیادہ نڈر ہو جائے گا، اللہ کے خوف سے عاری ہو جائے گا، آخرت سے بے فکر ہو جائے گا نا، اس کی زبان چپر چپر پھر بولتی رہتی ہے، کیا بول رہا ہے، اس کا نتیجہ کیا ہوگا، اس کے اثرات کیا ہوں گے، وہ نہیں پرواہ کر۔ نہ بولنے سے پہلے سوچے گا، نہ بولنے کے بعد جائزہ لے گا کہ میں نے یہ صحیح کہا، غلط کیا، نہیں جائزہ لے گا۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش رہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ مجلس ختم ہونے کے بعد اپنے والد حضرت عمر سے ملاقات ہوئی نا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، ابا جان، میرے دماغ میں تو بات آ گئی تھی کہ وہ درخت کھجور کا درخت ہے، لیکن میں آپ لوگوں کے احترام میں خاموش رہا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بیٹا
لو کنت قلتها لکان احب الی من کذا و کذا، بیٹا اگر تم جواب دے دیتے حضور علیہ السلام کی مجلس میں تو مجھے اتنی خوشی ہوتی کہ دنیا کی قیمتی سے قیمتی چیز مجھے مل جائے، اتنی خوشی نہیں ہوتی کہ میرے بیٹے نے جواب دے دیا۔ میرا سینہ فخر سے چوڑا ہو جاتا، خوشی سے بھر جاتا میرا دل، تم بتا دیتے تو بہتر ہوتا۔ اس سے بھی یہ بات معلوم ہوئی کہ اولاد دین کے سلسلے میں جب اپنے اندر شعور احساس پیدا کرے، دین کا اولاد کے اندر شوق ہو، دین کی طرف رغبت ہو، عبادتوں کا شوق ہو، تو والدین کو خوشی کا اظہار کرنا چاہیے۔ عام طور پر آج کل اللہ ماشاءاللہ اچھے لوگ بھی ہیں، ورنہ یہ ہوتا ہے کہ دنیا کے سلسلے میں بچہ دوڑ دھوپ کر رہا ہے، خوشی ہوتی ہے، لیکن دین کی طرف زیادہ مائل ہو گیا، دیکھا نمازیں زیادہ پڑھ رہا ہے اور دین کے حلقوں میں جا رہا ہے، بیانات میں بڑی دلچسپی کے ساتھ بیٹھ رہا ہے، تو فکر ہو جاتی ہے یار یہ کہیں ہاتھ سے چلا نہ جائے، ضائع نہ ہو جائے، دنیا سے بے خبر نہ ہو جائے۔ تو دین کے سلسلے میں اگر اولاد کے اندر شعور بیدار ہو رہا ہے نا، تو والدین کو خوشی کا اظہار کرنا چاہیے۔ جیسے حضرت عمر نے کہا، بیٹا تم جواب دے دیتے حضور کا سوال کا تو میرے لیے 100 سرخ اونٹوں سے بہتر ہوتا، دنیا و ما فیہا مل جاتی، سارے خزانے، مجھے اتنی خوشی نہیں ہوتی۔ پھر اس کے بعد اب جو اصل مدعا ہے اس پر آتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے مومن کی مثال کھجور کے ساتھ کیوں دی ہے کہ مومن کی مثال کھجور کی طرح ہے؟ کھجور کے ساتھ تشبیہ، اس کو کہتے ہیں مشابہت، سملرٹی، کہ مومن کی مثال کھجور کی سی ہے، مومن کھجور کی طرح ہے۔ یہ تشبیہ کیوں دی ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو علماء نے اس پر کتابیں لکھ دی۔ آپ کو تعجب ہوگا، ایک عرب عالم نے اس پر کتاب لکھی ہے، چھوٹی سی حدیث ہے، اور اس پر جب کتاب لکھی ہے تو 100 فائدے گنوائے ہیں حضور علیہ السلام کی اس تشبیہ کے، کہ کھجور کے اندر یہ فائدہ ہے، مومن کے اندر یہ ہونا چاہیے، کھجور کے اندر یہ نافعیت ہے، مومن کے اندر یہ ہونا چاہیے، کھجور کے اندر یہ چیز ہے درخت میں، مومن کے اندر بھی یہ ہونا چاہیے۔ 100 چیزیں گنوائی اور سب نفع بخش۔ ان میں سے چند میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ درخت ایسا ہے، اور خود قرآن میں بھی آیا ہے، أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا۔ کیا کبھی غور کیا ہے تم نے؟ اللہ نے مثال بیان کی ہے، اچھی بات کی اور بری بات کی۔ کشجرۃ طیبہ، اچھی بات کی مثال پاکیزہ بہترین درخت کے ساتھ دی ہے، جس کی جڑ زمین کی گہرائیوں میں پاتال میں پہنچی ہوئی ہے، اور جس کی شاخیں آسمانوں سے باتیں کر رہی ہے، جو ہر موسم میں اپنا پھل دیتا ہے۔ تؤتی اکلھا کل حین باذن ربھا۔ کھجور کے درخت کے اندر ایک خاص چیز ہے جو مومن میں ہونی چاہیے، اس لیے حضور نے کہا کہ کھجور کہ ایک درخت ہے جس کی مثال مومن کی ہے، کہ کھجور کا درخت 12 ماسی ہے۔ پہلے زمانے میں اتنی ترقی نہیں ہوئی تھی، آج تو بہت سارے درخت 12 مہینے پھل دے رہے، لیکن اس زمانے میں ایسا نہیں تھا۔ اس وقت صرف ایک کھجور کا درخت تھا جو 12 مہینے جس کا پھل استعمال ہوتا تھا، جس کو 12 ماسی کہتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا مومن کو بھی ایسا ہی ہونا چاہیے۔ مومن 1 مہینے کا والا نہیں ہوتا ہے، رمضانی مومن 1 مہینے کا پابند، مومن 1 دن کا پابند نہیں ہوتا ہے کہ جمعہ کے دن عبادت کر لی بس ہو گیا۔ مومن 1 شب 1 رات کا پابند نہیں ہوتا ہے کہ شب معراج آ گئی، شب برات آ گئی، کوئی خاص فضیلت والا دن آ گیا اور اس دن عبادت کر لی بس فارغ ہو گیا۔ مومن ایسا نہیں ہوتا ہے، مومن کھجور کے درخت کی طرح ہوتا ہے۔ کھجور کا درخت 12 مہینے سرسبز و شاداب رہتا ہے، ہرا بھرا رہتا ہے، خزاں ناآشنا رہتا ہے، اس کے پتے نہیں جھڑتے ہیں، اس کا جو کام ہے وہ 12 مہینے کرتا رہتا ہے۔ حضور علیہ السلام کا معمول بھی ایسا ہی تھا۔ حضرت علقمہ کہتے ہیں میں نے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا کیف کان عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
هل كان يخص شيئا من الأيام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کیا تھا عبادتوں میں، اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں؟ کیا کوئی خاص دن فکس کرتے تھے کہ فلاں فضیلت والا دن، فضیلت والی رات آئے گی اس دن خوب عبادت کروں گا؟ کیا کوئی ایسا مخصوص دن اور اس میں مخصوص عمل حضور کا تھا؟ حضرت عائشہ فرماتی ہے اللہ نہیں، کان عملہ دیمتن، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مسلسل تھا، 12 مہینے تھا، جو عبادت تھی، جو آپ کا معمول تھا، جو روٹین تھا، وہ مسلسل تھا، اس میں آپ ناغہ نہیں کیا کرتے تھے۔ اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، اللہ کو سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ عمل وہ ہے جس پر پابندی کی جائے، اگرچہ وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، اگرچہ وہ معمولی کیوں نہ ہو۔ اور قرآن ایمان والوں سے یہی کہتا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی عبادت کرتے رہو یہاں تک کہ یقین آ جائے، یعنی موت آ جائے۔ ایمان والا کسی خاص دن کا پابند یا خاص مہینے کا پابند نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے ایک عرب عالم نے بڑی اچھی بات کہی تھی کہ کونو ربانیین لا رمضانیین، رمضانی مت بنو، ربانی بنو۔ رب صرف رمضان میں نہیں ہوتا کہ آپ اس کی عبادت کر رہے ہیں، یا کسی خاص دن خاص رات نہیں رہتا کہ آپ اس دن عبادت کر لیں۔ رب تو ہمیشہ ہے، تو آپ کا عمل، آپ کی عبادت بھی ہمیشہ رہنی چاہیے۔ تو یہ سب سے پہلی اور اہم چیز، بڑی اہمیت والی، جو کھجور کے درخت کے اندر پائی جاتی ہے، ایمان والے کے عمل میں بھی یہ چیز پائی جانی چاہیے۔ دوسری چیز، دوسری خصوصیت وہ علماء نے لکھی کہ حضور نے مومن کو کھجور کے درخت کے ساتھ اس لیے تشبیہ دی ہے کہ کھجور کے درخت کی خصوصیت، بلکہ ہر پھلدار درخت کی خصوصیت ہے، کھجور کی بھی ہے کہ کھجور کے درخت پر آپ پتھر ماریے، اینٹ ماریے، ڈنڈا ماریے، تو ایسا نہیں ہے کہ واپس آپ کا جواب اینٹ ڈنڈے سے آ رہا ہو، ادھر سے کھجوریں آتی ہے جس سے آپ شاد کام ہوتے ہیں، اپنی زبان کو مٹھاس پہنچاتے ہیں، کھا کر خوش ہوتے ہیں۔ آپ مارتے ہیں پتھر اور وہ واپس پتھر نہیں لوٹاتا، واپس پھل لوٹاتا ہے، اپنے میٹھے پھل، میٹھی کھجوریں لوٹاتا ہے۔ تو فرمایا ایمان والے کا معاملہ بھی کھجور کے درخت کی طرح ہونا چاہیے۔ اگر اس کے ساتھ کوئی بد سلوکی کرتا ہے، اگر اس کے ساتھ کوئی ناروا سلوک کرتا ہے، اگر کوئی اس کے ساتھ برا کرتا ہے، اگر کوئی اس کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، مومن والا، ایمان والا اس کو معاف کر دیتا ہے، غصے کو پی جاتا ہے۔ ایک عرب شاعر نے کہا کن کالنخیل عن الاحقاد مرتفعا یرما بصخر فیلقی باطیب الثمر، اے انسان، اے ایمان والے، تم کھجور کے درخت کی طرح ہو جاؤ، کینے سے، بغض سے، نفرت سے، دشمنی سے، مخالفت سے اوپر اٹھ جاؤ، کھجور کے درخت کی طرح ہو جاؤ کہ اس کو ڈنڈا پتھر وغیرہ مارا جاتا ہے لیکن وہ واپس میں اس کے نتیجے میں کھجور دیتا ہے پتھر مارنے والے کو۔ تمہیں بھی ایسا ہونا چاہیے، جو تمہارے ساتھ برا سلوک کرے تم اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو، جو تمہارے راستے میں کانٹے بچھائے تم اس پر پھول برساؤ، جو تمہیں گالیاں دے اسے دعا دو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت بھی یہی کہتی ہے، وہ مشہور شعر ہے، میں کئی مرتبہ پڑھ چکا ہوں کہ محبت کے یوں جس نے دریا بہائے، دل ان کا بھی جیتا جو سر لینے آئے، بندہ نوازی کے یہ جوہر دکھائے، خود کھائے جو اور جواہر لٹائے، خوشی اپنی غیروں کے غم میں بھلا دی، دیا درد جس نے اسے بھی دعا دی۔ یہ حضور کا معمول تھا۔ تو کھجور کے درخت سے جو سیکھنے کی چیز ہے، جو مومن ہونی چاہیے، وہ یہ ہے۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے صحابی ہیں، ان سے کسی آدمی کی کچھ مخالفت ہو گئی ہوگی، کچھ انبن، تو وہ کہنے لگا آ کر غصے میں کہ لو قلت واحدۃ لتسمعن منی عشرا، خبردار اگر تم نے مجھے ایک بات کہی نا تو 10 میں تمہیں گالیاں دوں گا، 10 باتیں سننے کو ملے گی، اس لیے ہوشیار رہنا۔ تو حضرت عمرو بن عاص کا سامنے سے کیا جواب تھا وہ دیکھیے، وہ ہمارے لیے مثال ہے۔ کہا کہ واللہ لو قلت لی عشرا ما تسمع منی واحدہ، قسم بخدا اگر تم 10 باتیں مجھے سناؤ گے نا، میری طرف سے ایک بھی نہیں سنو گے۔ کھجور کے درخت کی ایک خوبی یہ ہے کہ کلما طال عمرها ازداد خیرها، کھجور کا درخت جتنا پرانا ہو جاتا ہے، جتنی عمر اس کی لمبی ہوتی ہے، اس کا پھل اتنا ہی عمدہ ہوتا چلا جاتا ہے،
اس کا خیر بڑھتا جاتا ہے، اس کی بھلائی، اس کا نفع بڑھتا چلا جاتا ہے۔ فرمایا مومن کو بھی ایسا ہی ہونا چاہیے، مومن کی عمر جتنی لمبی ہو، مومن کی عمر میں جتنا اضافہ ہو، جتنے ٹائم، جتنے اوقات اس کو زیادہ ملیں، تو مومن کے اعمال خیر میں، مومن کی عبادت میں، مومن کے نیک کاموں میں اضافہ ہوتے رہنا چاہیے۔ ایک اعرابی، ایک بدو نبی علیہ السلام کے پاس آیا، کہنے لگا ای الناس خیر، یا رسول اللہ بتائیے لوگوں میں سب سے بہتر کون ہے، سب سے بہترین کون ہے؟ آپ نے فرمایا من طال عمرہ وحسن عملہ، جس آدمی کی عمر لمبی ہو اور اس کے اعمال اچھے ہوتے چلے جائیں، لوگوں کو نفع پہنچانے والے کام اس کے اچھے سے اچھے ہوتے چلے جائیں۔ یہ کھجور کے ساتھ حضور نے تشبیہ دی ہے، یہ ایک ایمان والے کے اندر ہونا چاہیے۔ ایک خوبی یہ بتائی کہ کھجور کا درخت صبر والا ہوتا ہے، حوصلے والا ہوتا ہے، برداشت والا ہوتا ہے، حالات کا مقابلہ کرتا ہے۔ مومن کو بھی ایسا ہی ہونا چاہیے، اس کے اندر ول پاور ہونی چاہیے، حالات کا مقابلہ کرنے کا حوصلہ ہونا چاہیے۔ کھجور کا درخت، آپ دیکھیے حالات آتے ہیں درختوں پر، طوفان آتے ہیں، آندھی آتی ہے، دوسرے حالات آتے ہیں، اولے گرتے ہیں، درخت بدل جاتے ہیں، حالات سے متاثر ہو جاتے ہیں، آندھی طوفان میں گر جاتے ہیں، اور ان پر پھل ہے وہ سب جھڑ جاتے ہیں، گر جاتے ہیں۔ کھجور کا درخت، آندھی طوفان گزر گئی، ختم ہو گیا طوفان، اس کے بعد وہ ایسا کہ ویسا ہی سیدھا کھڑا رہتا ہے، حالات سے متاثر نہیں ہوتا ہے۔ مومن کو بھی اسی طرح صبر والا، حوصلے والا، برداشت والا ہونا چاہیے۔ اگر عبادت کے سلسلے میں صبر کی ضرورت ہے، کیونکہ عبادت کرنا مشکل کام ہے، مومن اس سلسلے میں اپنے جی کو جماتا ہے، صبر کرتا ہے۔ اگر گناہوں سے بچنا بہت مشکل کام ہے، حالات ویسے آتے ہیں، تو مومن اس سلسلے میں بھی صبر دکھاتا ہے اور حوصلہ دکھاتا ہے۔ اور اگر حالات تقدیر کے لحاظ سے، نصیب کے لحاظ سے پریشان کن ہوتے ہیں، مومن وہاں بھی کم حوصلہ نہیں ہوتا ہے، مومن وہاں بھی بے حوصلہ نہیں ہوتا ہے، ہمت نہیں ہارتا ہے، کھجور کے درخت کی طرح بہادری کے ساتھ کھڑا رہتا ہے۔ ایک اور تشبیہ، فائدہ، جو مشابہ چیز جو مومن میں اور کھجور کے درخت میں ہے، وہ یہ ہے کہ کھجور کے درخت کے سلسلے میں کہا گیا اصلھا ثابت وفرعھا فی السماء، کھجور کے درخت کی جو رگیں ہیں، اس کی جو جڑیں ہیں، وہ بہت گہری ہیں، اور جب طوفان آتا ہے اور حالات آتے ہیں، وہ جلدی اکھڑتا نہیں ہے، مضبوط ہے۔ ایمان والے کا عقیدہ، ایمان والے کا ایمان، ایمان والے کا یقین، ایمان والے کا اللہ پر یقین، اللہ کی نصرت اور مدد سے امید ایسی ہی مضبوط ہوتی ہے، حالات کیسے ہی کیوں نہ ہو، لیکن ایمان والا اپنا عقیدہ نہیں چھوڑتا ہے، ایمان والا اپنے ایمان سے ہاتھ نہیں دھو بیٹھتا ہے، اس کے دل میں ایمان گھر کر جاتا ہے، پھر حالات کچھ بھی ہو، اس کا مال کا نقصان ہو جائے، اس کی جان کا نقصان ہو جائے، عزت و آبرو کا نقصان ہو جائے، اور دنیا کا کوئی بھی نقصان ہو جائے، لیکن وہ ایمان کو نہیں چھوڑتا ہے، کیونکہ ایمان اس کے دل کی گہرائی میں، دل کی دھرتی میں مضبوط جڑیں پکڑ چکا ہے، جس طرح کھجور کا درخت اس کی جڑیں مضبوط ہو چکی ہے۔ ایک اور عجیب بات لکھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے سلسلے میں، کھجور کے درخت کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے بھی تعلق ہے، اور آج جمعہ کا دن ہے تو جمعہ سے بھی اس کا تعلق ہے۔ نبی علیہ السلام کا جو منبر بنایا گیا ہے، آپ کا منبر پہلے نہیں تھا، جب آپ مدینے میں آئے ہیں تو وہاں ایک کھجور کے درخت کا تنا تھا، آپ اس کا سہارا لے کر، اس پر ہاتھ رکھ کر اور اس کا اعتماد لے کر کھڑے ہوتے تھے، تقریر کرتے تھے، اور عام حالات میں بھی جب کوئی بات سمجھانی ہوتی تھی صحابہ کو، اس کا سہارا لے کر کھڑے ہوا کرتے تھے۔ پھر لوگوں کا مجمع بڑھ گیا، بھیڑ بڑھ گئی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت پڑی منبر کی، تو منبر آپ کا بنوایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا دن آیا تو منبر پر بیٹھ گئے، وہاں جا کر صحابہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمیشہ اب تک کھجور کے اس تنے کا سہارا لے کر خطبہ دیا کرتے تھے اور اللہ کی باتیں بتایا کرتے تھے، تو اس سے جیسے جدا ہوئے ہیں، اس جمعہ کو اس کے سہارا نہیں لیا ہے، وہ رونے لگا، اس سے آواز آنے لگی، حضور کی محبت میں، حضور سے تعلق میں، حضور کے شوق میں وہ رونے لگا۔ حضور منبر سے نیچے اترے، کھجور کے اس تنے کے پاس آئے
اور اس کو اس طرح خاموش کر رہے ہیں، اس طرح اطمینان دلا رہے ہیں، کما یبکت الصبی یا یسکت الصبی، جس طرح چھوٹا بچہ ہچکیاں لے لے کر رو رہا ہوتا ہے اور اس کا کوئی بڑا اس کو تسلی دیتا ہے، خاموش کرتا ہے، اس طرح وہ رو رہا تھا۔ حضور نے اس کو تسلی دی، کہا کہ کھجور کا وہ تنا حضور کے عشق میں، حضور کی محبت میں، حضور کے شوق میں رویا تھا۔ ایمان والوں کا تعلق بھی اور ایمان والوں کے دلوں میں بھی حضور کی محبت، حضور کی عظمت، حضور کا شوق ایسا ہی ہونا چاہیے۔ نبی علیہ السلام کی ایک پیاری حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اشد امتی لی حبا ناس یکونون من بعدی یود احدہم لو رآنی باہلہ ومالہ۔ صحابہ سے کہہ رہے ہیں میری امت میں بعد میں آنے والے، بعد کے زمانے میں آنے والے سب سے زیادہ مجھ سے چاہنے والے ہوں گے، مجھ سے محبت رکھنے والے ہوں گے۔ ایسے لوگ ہوں گے، ان کی تمنا یہ ہوگی، ان کی آرزو یہ ہوگی کہ وہ اہل و عیال ان کے لے لیے جائیں، مال لے لیا جائے، دنیا کا سارا خزانہ لے لیا جائے، اور اس کے بدلے حضور کا دیدار ہو جائے، حضور سے ملاقات ہو جائے۔ آج بھی الحمدللہ اہل ایمان کے سلسلے میں، دلوں میں حضور کے سلسلے میں یہ محبت ہے۔ دیکھیے کتنے لوگ ایسے ہیں بیچارے تھوڑا تھوڑا پیسہ کر کے حضور کو تو دیدار نہیں کرتے، لیکن روزے کے دیدار کے لیے جاتے ہیں، سب کچھ اپنا خرچ کر رہے ہیں، قربان کر رہے ہیں۔ تو درخت کے، کھجور کے درخت اور مومن کے ساتھ مشابہت میں ایک وجہ بھی ہے کہ کھجور کا تنا حضور کے عشق میں رویا تھا، اور امت کے افراد حضور کی محبت کے سلسلے میں ایسا ہی مظاہرہ کریں گے۔ اور سب سے جو اہم بات ہے جو نبی علیہ السلام نے اس حدیث میں بیان فرمائی ہے، اور جو ان باتوں میں سب سے اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ کھجور کے درخت کے ساتھ مومن کو تشبیہ دی اور مثال دی اس وجہ سے کہ کھجور کے اندر نافعیت، کھجور کی برکتیں، کھجور کا نفع، کھجور کا فائدہ، کھجور کے درخت کا یوں کہ یہ پروفٹ یہ بہت زیادہ ہے۔ کھجور کے درخت کی کوئی چیز فائدے سے خالی نہیں ہے، کوئی چیز فائدے سے خالی نہیں ہے۔ اس کا پھل جو ہے جسے ہم کھجور کہتے ہیں ہر سچویشن میں کھایا جاتا ہے، کچا ہوتا ہے تب بھی لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں، ادھ کچا ادھ پکا ہوتا ہے تب بھی لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں، تازہ ہوتا ہے کھجور اس کو بھی استعمال کرتے ہیں، خشک ہو جاتی ہے کھجور تب بھی استعمال ہوتی ہے، یہاں تک کہ اس کی گٹھلی جو ہے وہ عرب لوگ اونٹوں کے، جانوروں کے چارے میں اس کو استعمال کرتے تھے، جانوروں کو کھلایا کرتے تھے۔ کھجور کی جو شاخیں ہیں وہ پرانے زمانے میں اور آج بھی دیہاتوں میں چھت بنانے میں استعمال ہوتی ہے، اس کے جو پتے ہیں اس کی چٹائیاں بن رہی ہے، اور اس کا جو تنا ہے وہ پرانے زمانے میں ستون کے طور پر، پلر کے طور پر یا بیم کے طور پر استعمال ہوتا تھا۔ درخت جو کھجور کا ہے اس کی کوئی چیز فائدے سے اور نفع سے خالی نہیں ہے۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کی مثال ایسی ہی ہے، مومن کا ہر عمل، مومن کی ہر چیز، مومن کا ہر کام، مومن کی سے تعلق رکھنے والی ایک چیز وہ دوسرے انسانوں کے لیے نفع بخش ہوتی ہے، فائدے مند ہوتی ہے۔ مومن دوسروں کے لیے نفع بخش ہوتا ہے، کسی کو مومن سے نقصان نہیں پہنچنا چاہیے، ضرر نہیں پہنچنا چاہیے، اس کی ہر چیز سے سامنے والے کو خوشی ہونی چاہیے۔ مومن کا کردار، مومن کی سیرت، مومن کا عمل، مومن کے اخلاق، مومن کا کریکٹر سامنے والے کو اس سے نفع ہی پہنچنا چاہیے، ضرر نہیں پہنچنا چاہیے۔ مومن کا ایسا ہونا چاہیے جیسے کہ ایک حدیث میں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اچھے دوست اور برے دوست کی مثال دیتے ہوئے کہ اچھا دوست جو ہوتا ہے نا، جلیس الصالح، اچھا دوست، اس سے تمہیں فائدہ ہی فائدہ ہوگا۔ اور پھر مثال دی کہ اچھے دوست کی مثال ایسی ہے جیسے خوشبو بیچنے والا، خوشبو بیچنے والے سے آپ کی دوستی ہو گئی تو یا تو یہ ہوگا اما یحذیہ کا، آپ کو کچھ ایسے ہی پکڑوا دے گا، بوتل دے دے گا، ایک شیشی دے دے گا، لو میری طرف سے، یا پھر یہ ہوگا تم اس سے خریدو گے، یا پھر یہ کہ اس کے پاس جتنی دیر بیٹھو گے، بیٹھ کر اٹھو گے، آپ کے کپڑوں سے جسم سے خوشبو کی مہک آئے گی، فائدے سے خالی نہیں۔ تو مومن بھی فائدے سے خالی نہیں ہوتا، نفع سے خالی نہیں ہوتا ہے، اور امت کے بہترین لوگ وہی ہیں جو دوسروں کے لیے نفع بخش ہو۔ حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا، بلکہ حضور علیہ السلام نے خود کہا، صحابہ بیٹھے ہوئے دیکھا، الا اخبرکم بخیرکم من شرکم، میرے صحابہ کیا میں تمہیں بتاؤں تم میں اچھے لوگ کون ہیں اور برے لوگ کون ہیں؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ضرور بتائیے۔ آپ نے فرمایا خیرکم من یرجا خیرہ ویؤمن شرہ،
تم میں ایمان والوں میں بہترین وہ ہیں جن سے خیر کی امید کی جائے اور جن کے شر سے محفوظ رہا جائے، جس کو دیکھ کر لوگ کہیں کہ بھائی اس سے ہمیں نقصان نہیں ہوگا، اس کے شر سے ہم مامون ہیں، محفوظ ہیں، اور اس سے اگر پہنچے گا تو فائدہ ہی پہنچے گا، نقصان نہیں پہنچے گا۔ اور تم میں برے وہ ہیں من لا یرجا خیرہ ولا یؤمن شرہ، جس سے خیر کی نفع کی کوئی امید نہ ہو اور جس کے شر سے محفوظ نہ ہو لوگ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بیان فرمایا، کھجور کی طرح نافع بنو، نفع بخش بنو، لوگوں کے لیے، صرف مومن کے لیے نہیں، لوگوں کے لیے۔ اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ایسے ہی لوگ ہیں جو لوگوں کے لیے نفع بخش ہو، فائدے مند ہو، لوگوں کو نفع پہنچائیں۔ احب الناس الی اللہ انفعہم، اللہ کو لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب وہ لوگ ہیں جو لوگوں کو زیادہ نفع پہنچانے والے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ارشاد فرمایا، احب الاعمال سرور تدخلہ علی مسلم، سب سے محبوب عمل اللہ کو یہ ہے خوشی جو آپ کسی کے دل میں ڈال دیں، کسی کو خوش کر دیں، او تکشف عنہ کربا، یا کوئی پریشان ہے اس کی پریشانی کو آپ دور کر دیں، او تقضی عنہ دینا، کوئی مقروض ہے اس کے قرض کی ادائیگی کی کوئی شکل آپ پہ ادا کر دیں، او تطرد عنہ جوعا، کوئی بھوکا ہے اس کی بھوک کو ختم کر دیں۔ یہ سب نفع کی چیزیں، ایمان والے کو ایسا ہونا چاہیے۔ تو گویا اس حدیث میں پوری امت کے لیے سبق ہے کہ ہم انسانیت کے لیے اپنے آپ کو کھجور کی درخت کی طرح نفع بخش ثابت کر رہے ہیں یا نہیں، امت کے لیے، لوگوں کے لیے، انسانیت کے لیے، کہ ہماری ہر چیز دوسرے لوگوں کے لیے نفع بخش و فائدے مند ہو، اور عموماً کو ایسا ہونا چاہیے۔ اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، مومن کی مثال کھجور کے درخت کی طرح ہے، ما اخذت منہا من شیء نفعک، کھجور کے درخت کی کوئی بھی چیز تم لے لو، اٹھا لو، وہ تمہارے لیے نفع بخشی ہوگی۔ ایمان والا بھی ایسا ہی لوگوں کے لیے نفع بخش ہوتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو حدیث کے ان تقاضوں پر پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے۔